کامری صاحب، یہ سورہ طٰہٰ میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول نبی مقرر کیا، تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کی مدد چاہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے ہارون کی درخواست کی کہ میرے بڑے بھائی کو بھی نبی بنائے۔ اب جب پورا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ وہ فرعون کے پاس گئے، وہاں ہارون علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہ خاص طور سے میں سٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ طٰہٰ میں جس وقت کہا گیا کہ تم جاؤ اور جا کے فرعون سے بات کرو، اس وقت انہوں نے ان کی مدد مانگی، لیکن جب گئے تو وہاں فرعون میں کے سامنے ہارون علیہ السلام کو کوئی ذکر نہیں۔ اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیجیے، شکریہ۔ قرآن مجید کا عام طریقہ یہی ہے کہ وہ بہت اجمال سے بات بیان کرتا ہے، تفصیلات بعض اوقات ہمارے فہم پر چھوڑ دیتا ہے اگر وہ عقلی نوعیت کی ہوں، اور بعض اوقات اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ مثال کے طور پر بائبل میں بڑی تفصیل سے بیان ہو چکی ہوتی ہیں، لوگ ان سے واقف ہیں۔ سورہ بقرہ کو آپ پڑھیے، بہت سے واقعات کی طرف محض اشارہ کر دیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید خود بعض واقعات کے اجزاء مختلف جگہوں پر نمایاں کرتا چلا جاتا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ کا مشن دو جہتوں کا مشن تھا۔ ایک طرف انہیں فرعون کو دعوت دینی تھی اور ایک غیر معمولی صورتحال میں جا کر اپنا پیغام پہنچانا تھا، دوسری جانب بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کے فلسطین میں آباد کرنا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کر لیا تھا اور وہ اب اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم کی حیثیت سے یہ کام کر رہے تھے۔ یہ دوہرا کام ہے۔ انہوں نے ٹھیک درخواست کی، کبھی مجھے ادھر مصروف ہونا ہوگا تو ادھر ضرورت ہوگی، اور کبھی ادھر مصروف ہونا ہوگا تو ادھر ضرورت ہوگی۔ تو اس لیے مانگا بھی بالکل صحیح، اور وہ اگر سارے گفتگو کے دوران میں وہاں گئے ہی نہیں ان کے ساتھ تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ پوری قوم جس کو مسلمان کیا گیا، اس کو آبادہ کیا گیا، اس کو ہجرت تک پہنچایا گیا، اس میں جگہ جگہ ذکر آتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کا غیر معمولی کردار ہے۔